اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ یو آل فائن. آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ہم نے ہمارے پاس آنیسٹلی اس کے بعد ٹائم نہیں ہے. یہ جو اسٹوڈنٹس 2021 میں دیکھ رہے ہیں مئی جون سیریز کے لیے بہت ٹائم ویسٹ ہوا ہے, بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوا ہے پچھلے 1.5 ویک میں, 2 ویکس میں. اور یہ جن بچوں کو لگ رہا ہے نا کہ ہم لوگ ایک وہ کر کے ہٹے ہیں اور ہمارا کوئی وقت ویسٹ نہیں ہوا, یہ بیٹے 3 سے 4 ہفتے میں نا آپ کو بالکل اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا بری طرح ہم نے ٹائم ویسٹ کیا لاسٹ 1.5 2 ویکس کے اندر. میری آپ لوگوں سے بہت مودبانہ گزارش ہے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ اب کسی کے جھانسے میں مت آؤ. خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, پڑھ لو یار. مٹیریل پرووائڈ کرنے والوں کی طرف سے نا میں آپ کو بتا دوں, دیکھو جن نے مٹیریل بنا کے آپ کو دینا ہے نا, کوئی ٹیچر ہو, میں خود ہوں یا کوئی اور ٹیچر ہو, آپ کسی ٹیچر سے پوچھ کے دیکھو اس وقت ٹائم نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے, جن نے مٹیریل پرووائڈ کرنا ہے ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ٹائم نہیں رہ گیا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اسٹوڈنٹس کو کیوں نہیں اندازہ ہو رہا کہ یار ٹائم نہیں بچا پیچھے. ٹھیک ہے, کر لیا 2 3 ہفتے لگا لیے, اوکے گڈ, پڑھ لو. اس کے بعد نہیں ہے ٹائم یار, میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا مٹیریل پرووائڈر ہے, مجھے پتا ہے کہ اس وقت ٹائم نہیں بچا. ٹھیک ہے, میں ڈر رہا ہوں دیکھ کے کہ نیکسٹ 3 ویکس میں کس طرح ہر چیز پوری ہوگی. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ اسٹوڈنٹس اتنے چل کس طرح ہو سکتے ہیں کہ ہر چیز پوری ہو جائے گی. خدا کا واسطہ ہے پڑھ لو, یہ وقت واپس نہیں آتا. باقی سب کرنے کے لیے بہت ٹائم ہے, آپ اس کے بعد جون جولائی میں بھی سارے ڈرامے کر سکتے ہو. یہ جو ٹائم ہے دوبارہ نہیں ملنے والا, اس میں خدا کا واسطہ ہے پڑھ لیں. ہم لوگ اپنی اسلامیہ کی سیریز کو بہت سپیڈلی چلائیں گے آگے, کیونکہ یہ ختم ہوگی تو میں کسی اور سبجیکٹ پہ آ پاؤں گا اور کام بہت رہتا ہے اس پوائنٹ پہ. لیٹ اسٹارٹ وتھ پیپر 1 کا ہمارا جو لائف آف دا ہولی پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم, ان کے اندر جو ہمارا لائف ان مدینہ والا پارٹ ہے وہ شروع کرنا ہے. میں نے آپ کو جب لاسٹ ٹائم بات ختم کی تھی تو ہم مائگریشن والا پارٹ پورا کر چکے تھے. ڈسکرپشن کے اندر میرے گروپ کا لنک مل جائے گا, اسے ضرور جوائن کریں. وہاں ہم نے ایکٹیویٹی اسپیڈ اپ کر دی ہے, آپ کو وہاں پہ بہت سارا فری مٹیریل مل جائے گا. وہاں پہ آپ کو نوٹس وغیرہ چیزیں مل جائیں گی. آپ کو بہت سارے جو ہے اس کا یعنی کہ فری مٹیریل کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے جو امپورٹنٹ وہ ہے وہ مل جائے گا. اس کے علاوہ آپ کو یعنی لائف اس کے علاوہ میرا آپ کو ایجوکیٹر چینج کے فری سیکشن کے نوٹس وغیرہ کا لنکس مل جائے گا. الوٹی اسٹڈی کے فری سیکشن کا لنک مل جائے گا. یہ تمام چیزوں کا آپ کو لنک ڈسکرپشن مل جائے گا. ایک بار ڈسکرپشن میں دیکھ لیا کریں, بہت سارے امپورٹنٹ لنکس دیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہولی پروفٹ پیس بھی اپون ہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب مدینہ پہنچے تو پہلے سال ہجرت کے اندر جو سب سے پہلا میرے ہمارے پاس واقعہ آتا ہے وہ مسجد نبوی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بننے کا جو واقعہ ہے وہ ہے. مسجد نبوی اسلام کی دوسری مسجد ہے. پہلی مسجد مسجد قباء تھی جو کہ ڈیورنگ ہجرت بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے, یہ قباء کے مقام پہ تھی. مسجد نبوی جو ہے مدینہ کے اندر پہلی مسجد تھی, اور ویسے بھی اسلام کی پہلی میجر مین مسجد تھی. ٹھیک ہے, جس کے اندر اس کا بہت بڑا پولیٹیکل انفلوئنس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائگریشن کے فوراً بعد جو پہلا کام کیا وہ یہی تھا کہ مسجد کی تعمیر کی جائے. یہ مسجد جو ہے صرف ایک ریلیجیس سینٹر نہیں تھی, یہ مسلمانوں کا مکمل سینٹر بن گئی ہر طریقے سے. ملٹری سینٹر تھا یہ, پولیٹیکل ڈیسیژنز یہاں پہ کیے جاتے تھے. ہر جو یعنی کہ اسٹیٹ کا افیئر تھا وہ یہیں پہ ڈیل کیا جاتا تھا. یہ ایک سینٹر آف لرننگ بھی بن گیا. سینٹر آف لرننگ کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک نالج کی پروپگیشن کا ایریا بن گیا. سوشل انسٹیٹیوشن تھا. مسجد صرف یہ نہیں تھی کہ جائی نماز پڑھے واپس آگے, اس طرح نہیں تھا. وہ ایک سوشل انسٹیٹیوشن تھا, وہاں لوگوں کو ملنے کا موقع ملتا تھا, اسلام پہ بات کرنے کا, اسلام کے بارے میں سمجھنے کا, اسلام کے متعلق جو ہے چیزیں سیکھنے کا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ خود موجود تھے. ٹھیک ہے, مسلمانوں نے ڈسپلن سیکھا, بردرہڈ سیکھا, ایک دوسرے سے یونٹی سیکھی. یہ تمام جو چیزیں یہ مسلمانوں کو مسجد نبوی کے تھرو کافی زیادہ پروپیگیٹ ہوئی, اچھی چیزیں سیکھنے ملی. یہ جو مسجد کی لینڈ ہے, میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ 2 آرفن سے, 2 یتیموں سے خریدی گئی تھی. دیکھو کوئی بھی جو تھا اس پوائنٹ پہ بہت خوش ہوتا اپنی چیز کو مفت میں دینے کے لیے, یعنی کہ وقف کرنے کے لیے اسلام کے کاز کے لیے. لیکن اس سے مثال قائم کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویر کو یعنی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بیسیکلی جو ہے اس کو پرچیز کیا ان 2 آرفن سے. کسی یتیم کا مال کھایا نہیں گیا, ان سے پراپر پرچیز کیا گیا. اور اس کے بعد یہاں پہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی, جو کہ مسجد نبوی کا اگر آپ انگلش میں مطلب نکال تو ماسک آف دا پروفٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے, اس ماسک کا ایک حصہ جو تھا اس کو ریزرو کیا گیا تھا, جس کو ہم کہتے تھے صفا. ٹھیک ہے, اور یہ ایک ٹریننگ سینٹر تھا, یہاں پہ جو ہے اسلام کی ایجوکیشن پرووائڈ کی جاتی تھی. اور جو یعنی بہت غریب مسلمان تھے, جو دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے مسلمان تھے, جو فریڈ سلیوز تھے, جن کے پاس کوئی اور ایریا نہیں تھا جانے کا, جہاں ان کو کہیں اور کوئی ایسا ایریا نہیں ملتا تھا, یعنی جہاں ان کو سیفٹی مل سکے, جہاں ان کو پروٹیکشن مل سکے, تو یہ صفا کا جو ایریا تھا وہاں ان کو یہ تمام چیزیں میسر تھیں. اور ان لوگوں کو اہل صفا کہا جاتا تھا. تو یہاں سے یعنی کہ جو لوگ یہاں سے لرنڈ لوگ نکلے, اور ان میں بڑا جو میجر نام ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے, جن کا ہمیں پتا ہے کہ وہ بہت زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے راوی ہیں یعنی انہوں نے نریٹ کیے. جو آپ کی روفس تھی اور والز تھی ماسک کی, وہ ان بیکڈ بریک سے یعنی کوئی پکی اینٹیں نہیں, کچی اینٹوں سے اور مڈ سے, ڈیٹ پام لیو سے اس طرح بنائی گئی تھی. اذان کے بارے میں جو ہے پہلے سے اس کے اندر فرسٹ ایئر آف ہجرت کے اندر جو ہے اذان کا وہ آیا. مسلمانوں کو یہ چیز محسوس ہوئی کہ اب چونکہ اسلام ایک پراپر جو ہے ایک صرف اس طرح نہیں کہ ایک چھپ چھپ کے جو مذہب چل رہا تھا, یعنی جو چھپ چھپ کے دین پروپیگیٹ ہو رہا تھا,
وہ والا سین نہیں ہے. اسلام جو ہے پروپیگیٹ کرے گا, اٹ وڈ ہیو اے فارمل ایگزسٹنس. تو اس لیے ان کو ایک کال ٹو پریئر کا طریقہ چاہیے, اپنی نماز کی طرف بلانے کے لیے ایک طریقہ چاہیے جس سے وہ لوگوں کو بتا سکیں کہ نماز کا وقت ہو گیا اور نماز کی طرف آؤ. تو اس کے لیے جو ہے بہت سارے آپشنز پہلے رکھے گئے, اس میں کئی سارے یعنی کہ آواز کا وہ یوز کرنا, اس طرح چوز کرتے ہیں کرسچنز والے طریقے کو, بہت ساری چیزوں کو کنسیڈر کیا گیا. اس میں مین بات یہ تھی کہ دوسرے کسی ریلیجن کے ساتھ جو ہے یہ اس میں وہ نہیں ہونی چاہیے, مشابہت نہیں ہونی چاہیے, کامننس نہیں آنی چاہیے. تو ساری کنسیڈریشنز کے بعد جو طریقہ سلیکٹ کیا گیا وہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو, اور شاید کہا جاتا ہے کہ ایک اور صحابی کو بھی, خواب کے اندر یعنی کہ ان کو خواب میں یہ پورا طریقہ جو ہے اذان کا انہوں نے خواب دیکھا, انہوں نے وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور اس طریقے کو پسند کیا گیا, یعنی اس طریقے کو ایکسیپٹ کیا گیا ایز دا بیٹر وے. تو اس طریقے سے جو ہے مسلمانوں کی کال ٹو پریئر ہوئی. ٹھیک ہے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ, کہ وہ حبشہ سے تھے, ٹھیک ہے, وہ ایک فریڈ سلیو تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا مؤذن چنا. مؤذن ہوتا ہے اذان دینے والا, اور انہوں نے پہلی اذان جو ہے کال کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں موسٹلی اذانیں جو ہے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کال کی ہیں. اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق محسوس نہیں کیا ایک یعنی بلیک انسان میں اور ایک یعنی اس میں عربی میں, یعنی ایک گندمی رنگ کے انسان میں. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے پائٹی میٹر کرتی ہے, اسلام میں پائٹی میٹر کرتی ہے, خدا تعالیٰ کے لیے پائٹی میٹر کرتی ہے. یہ چیزیں جو ہے کہ آپ کا رنگ کیسا ہے, آپ کی نسبت کیا ہے, یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. ٹھیک ہے, اگر آپ پایس ہو تو آپ جو ہے خدا کی نظر میں امپورٹنٹ ہو, اگر ایک بندہ پایس نہیں ہے تو اس کا مقام ایک پایس آدمی کے برابر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اس میں ایک بڑا مسئلہ تھا مواخات مدینہ کی جو بات ہے وہ ہمیں اس کو بتا ہونی چاہیے کہ جب مدینہ میں سیٹلمنٹ ہوئی ہے تو obvious سی بات ہے بہت سارے مہاجرین تھے. مہاجرین کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے. مہاجر وہ انسان ہوتا ہے جو ہجرت کر کے آتا ہے. تو مہاجرین کے لیے ایک بہت بڑا ایشو اس پوائنٹ پہ یہ تھا کہ ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے, ان کے پاس وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے. بہت سارے امیر لوگ جو تھے وہ اپنا بہت کچھ پیچھے چھوڑ کے آئے تھے. ہمیں پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی ایون جو ہے بہت سارا اپنا فارچون پیچھے چھوڑ آئے تھے. تو ان کے پاس مدینہ میں سروائیو کرنے کے لیے جو مینز نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو انصار مدینہ, انصار کا مطلب ہوتا ہے ہیلپر, مدد کرنے والا, مددگار. ٹھیک ہے, جو مدینہ کے لوگ تھے, اوس و خزرج کے لوگ تھے, انہوں نے مہاجرین کو جو ہے سیٹل ہونے میں ہیلپ کی. تو اس لیے جو انصار کو ہیلپر کہا جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی ان کے بیچ میں ایک مواخات قائم کی. مواخات ہوتا ہے بھائی چارہ, بردرہڈ, ڈسپلن, یعنی ایک یونٹی قائم کی. اس میں یہ تھا کہ ایک مہاجر ایک انصار کو بھائی ڈکلیئر کر دیا گیا. تو یہ جو انصار تھے وہ مہاجرین کو اپنے گھر لے گئے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنا ہر چیز ان سے آدھی آدھی شیئر کی. انہوں نے اپنا بلونگنگز, انہوں نے اپنی کیا نام ہے یعنی اپنا جو زر زمین ہر چیز تھی. ایون اس طرح کا سین بھی ہوا کہ اگر کسی یعنی یہ بھی روایت میں ملتا ہے کسی اگر انصار کے ایک مہاجر جو ہے غیر شادی شدہ تھے, ایک انصار کی زیادہ بیویاں تھیں, تو انہوں نے طلاق دے کے وہ بھی ان کو یعنی وہ کیا. تو اس حد تک جو ہے بھائی چارہ ان میں قائم ہوا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے تمام جو ہے مدد کرنے کی کوشش کی ہر طرح کی جو ہے. تو یہ ایک ایسا بردرہڈ ہے جس کی ہمیں کوئی مثال دنیا میں ملتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس جیسی کوئی اور نظیر نہیں ملتی ہمیں. اس کے بعد یہ کہ اس وجہ سے انہیں بہت ہاسپٹلٹی ٹریٹ کیا. ٹھیک ہے, بہت زیادہ اپنی جو بلانگنگز وغیرہ ہے وہ شیئر کی. تو یہ چیزیں جو ہے آپ کو پتہ ہونی چاہیے. مدینہ میں اوس و خزرج کے علاوہ ایک بڑا گروپ اور بھی تھا جو کہ تھا یعنی یثرب کے اندر. اس وقت مدینہ تو نبی جو ہے اس کو یعنی یثرب کہا جاتا تھا. اس کے اندر ایک بڑا مین گروپ جو تھا وہ تھا جوز کا. ٹھیک ہے, کہ وہاں جوز بھی آباد تھے. تو جوز کے تین بڑے ٹرائب تھے وہاں پہ, بنو کینوکا یا بنو کنیکا آپ کہہ لو اس کو, بنو نذیر, بنو نزیر بھی کہا جاتا ہے, اور بنو قریظہ. ٹھیک ہے, اسلام کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ اگر مدینہ کے اندر یونٹی نہیں ہوتی, یعنی مدینہ کے اندر رہنے والے لوگوں میں یونٹی نہیں ہوتی, تو باہر کی اگر کوئی فورس آ کے حملہ کرتی ہے تو اس کو ریپیل کرنا مشکل ہو جائے گا, امپاسبل بھی ہو سکتا ہے. تو ان کے بیچ جو ہے ایک یونٹی سائن ہونی چاہیے, ان کے بیچ جو ہے ایک مواخات یعنی ان کے بیچ ایک پیکٹ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے انہوں نے رہنا ہے. تو کہ obvious سی بات ہے باہر سے قریش کا تھریٹ تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جو ہے جو جوئش ٹرائبس تھے, ان کے جو اکابرین تھے, جو ان کے مین وہ تھے لوگ تھے, ان کو بلایا کنسلٹیشن کے لیے. اس کے بعد ایک ٹریٹی, ایک معاہدہ سائن ہوا. ٹھیک ہے, اس میں جوز کو اپنے ریلیجن کا پورا وہ دیا گیا, فریڈم دیا گیا. مسلمان, یہ کہا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ جوز کے ریلیجن میں انٹرفیئر نہیں کریں گے, جوز مسلمانوں کے ریلیجن میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. ہر ایک کو اپنے فیتھ کو فالو کرنے کی پوری لبرٹی ہوگی. ہے جو دیکھو آج کی دنیا میں ہم روتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ لبرٹی نہیں ہے. اس موقع پہ جو جہالت یعنی آپ دیکھو وہ زمانہ جب کہ اس طرح کے فارمل لاز نہیں تھے, تب بھی اتنی فارمل ٹریٹی سائن ہوئی. ٹھیک ہے, مسلمان اور جوز ایلائز ہوں گے, کوئی ایک پارٹی دوسری پارٹی کے خلاف ایگریشن نہیں کرے گی, یعنی نہ تو جوز مسلمانوں کے خلاف ایگریشن کریں گے نہ مسلمان جوز کے خلاف ایگریشن کریں گے. ٹھیک ہے, اس ٹریٹی کا فائدہ یہ ہوا کہ کارڈیل ریلیشن شپ جو ہے
وہ مسلمانوں اور جوز کے بیچ میں فارم ہوئی، ٹھیک ہے. اس سے ایک اور چیز ثابت ہوئی کہ مسلمان اور جوز ایک ہی اسٹیٹ میں جو ہے وہ ایک ہاسپٹیبل سٹیزنز کے طور پہ رہ سکتے ہیں. اس سے ہمیں یہ بات لگتی ہے کہ آج اگر ہم کسی مسلمان اسٹیٹ میں ہیں تو ہمیں ایسا نہیں چاہیے کہ ہم کسی اور مذہب کے، کسی اور دین کے فالوورز کو جو ہے ان کی طرف ایگریشن شو کریں. یہ جوز کا ٹریٹی میں بات ثابت ہوتی ہے کہ جوز کے ساتھ مسلمان جو ہے اس پوائنٹ پہ رہ سکتے تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اس ٹریٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا انڈسپیوٹڈ لیڈر جو ہے بنا دیا، کہ مدینہ کے اندر جو مین لیڈرشپ ہے وہ مسلمانوں کی ہے، اور اس کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر وہ لیڈرشپ ہے، یعنی مدینہ کی تمام مین سٹیٹس کے افیئر ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیل کریں گے. تو یہ ایک وہ پوائنٹ تھا، ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں پہ ایک فارملی انہوں نے ایک اس کو ریاست کو بھی لک فارورڈ کرنا تھا، اس کے بارے میں وہ ڈیسیژنز لینے تھے، اس کی اچھے کے بارے میں، اس کے برے کو کم کرنے کے لیے تمام چیزیں جو ہے اس میں آتی ہیں. اسی کے ساتھ جب سب سے بڑا دیکھو قریش مکہ کے اندر نا دو مین گروپس تھے، یا قریش تھے یعنی کفار تھے، یا مسلمان تھے. مدینہ میں آ کے سچویشن چینج ہوگی، مدینہ میں ایک اور بڑا گروپ پیدا ہو گیا، اس کا نام تھا ہپوکریٹس یعنی منافقین کا گروپ. منافقین کا سین یہ تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے منہ کے اوپر آؤٹ ورڈلی اسلام قبول کر لیا، لیکن اندر سے یہ اسلام کے سخت خلاف تھے. ان کو یہ بات قبول نہیں ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کی ترقی ہو رہی ہے، مسلمانوں کی یعنی وہاں پہ مسلمان اسٹیبلش ہو رہے ہیں مدینہ کے اندر. تو یہ اوپنلی ہر چیز فالو کرتے تھے، تمام وہ ریچولز فالو کرتے تھے، تمام وہ کام کرتے تھے جو مسلمان کرتے تھے، یہ نماز پڑھتے تھے، یہ روزے رکھتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن ان کے دل کے اندر نا ڈیپ ہیٹرڈ تھا مسلمانوں کے لیے، اور یہ کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیتے تھے جہاں یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا پائے، ٹھیک ہے. ان کا جو لیڈر تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن ابئی. یہ مائگریشن آف دا ہولی پروفٹ پیس بھی اپون ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائگریشن سے پہلے اس بندے کو مدینہ کا لیڈر بنایا جانا تھا، ٹھیک ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائگریشن ہوئی، مسلمانوں کے لوگوں کا رجحان مسلمانوں کی طرف ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوزیشن دی گئی، تو اس کو وہ بات بڑی ہرٹ کر گئی، اس کو وہ بات بڑی چپ گئی کہ یار میری پوزیشن شاید چھین لی گئی ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک انتہائی بیڈ انفلوئنس ثابت ہوا. یہ اپنی موت تک جو ہے اس نے بہت زیادہ مسائل کریٹ کیے مسلمانوں کے لیے. بیٹل آف بدر کے اندر ہم آگے پڑھیں گے 300 سپورٹر لے کے اپنے الگ ہو گیا، ٹھیک ہے. اس نے تقریباً جو ہے مدینہ کے لوگوں کی، مسلمانوں کی اسٹرینتھ توڑ دی اس بیٹل کے اندر، ٹھیک ہے. سوری بیٹل آف بدر نہیں، بیٹل آف احد کے اندر، یہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بیٹل آف احد کے اندر، یہ ہم آگے اس کو ڈیٹیل پڑھیں گے بھی. بیٹل آف ٹرینچ کے اندر جو ہے یہ جوئش ٹرائبس کے ساتھ کنٹیکٹ میں رہا، وہ جوئش ٹرائبس جنہوں نے مدینہ کے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مصیبتیں کریٹ کی، ٹھیک ہے. اس نے ان کو تمام موومنٹس کے بارے میں بتایا کہ مسلمان اب کیا کرنے والے ہیں، اب کیا کرنے والے ہیں. تو ایک بہت بڑا اس کا وہ تھا. اس نے ایون مدینہ سے باہر ایک ماسک بلڈ کی ہوئی تھی، ایک مسجد بلڈ کی ہوئی تھی، اور اس مسجد کو مسجد زرار کہا جاتا ہے. اس مسجد کے اندر وہ لوگ جو ہے یعنی بیٹھ کے سارے منافقین جو ہے مسلمانوں کے خلاف پلاٹ کرتے تھے، ان کے خلاف جو ہے آئیڈیاز بنا کریٹ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف میں ایک ورس جو ہے وہ ریویل ہوئی اس کے بارے میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ اس مسجد کو جو ہے وہ گرا بھی دیا گیا. اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میرا خیال ہے یہ بیٹل آف ٹرینچ کے بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ بیٹل آف تبوک کے بیٹل آف تبوک کے بعد میں بیٹل آف تبوک کے تقریباً فوراً بعد ہی، کچھ عرصے بعد ہی، یہ جو ہے عبداللہ بن ابی اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس کے مرنے کے بعد بہت سارے جو اس کے سپورٹر تھے وہ اصل دین کی طرف آ گئے. آپ نے یہ چیز بھی یاد رکھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق انسان تھے، اتنے یعنی مرسیفل انسان تھے، اتنے وہ تھے یعنی اتنے اگلوں لوگوں کی طرف اتنے یعنی کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں کائنڈ انسان تھے، کہ اس کا جو جنازہ ہے وہ بھی پڑھایا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا خیال ہے اپنا کرتا جو مبارک جو ہے وہ بھی وہ دیا. تو اس میں یہ چیزیں جو ہے ان کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اتنی زیادہ اپوزیشن کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیشہ ایک شفیق رویہ رکھا، ایک کائنڈ رویہ رکھا، اور یعنی کوئی اس طرح کا ایگریسو جو ہے کوئی ایکشن نہیں لیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان اینی سچویشن کوئی بھی مسئلہ ہے ہمیں ایک تمیز کے دائرے میں رہنا چاہیے، ہمیں ایک انسانیت کی طرف رکھنا چاہیے، ہمیں کسی انسانیت سے باہر نکلنا چاہیے. ہمارا پہلا ایئر آف ہجرت والی بات پوری ہوتی ہے، اس کو اپلوڈ کر کے نیکسٹ پہ آتے ہیں. بہت شکریہ.